ایک ایسا وظیفہ جو فقط ذوالحج کے مہینے میں ہی کیا جاتا ہے، ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے کے بعد سال بھر آپ کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا، ایک ایسا وظیفہ جس کو کرنے کے بعد لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اس انسان کے پاس کون سے خزانے کی چابی نکل آئی ہے کہ یہ راتوں رات اتنا امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کا مہینہ دیا۔ ذوالحج کا مہینہ شریعت اور اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اور احادیث کے اندر اس مہینے کی بہت سی رحمتیں اور فضیلتیں واضح ہیں جن سے ہم سب مسلمان بڑے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کے دن تک یعنی کہ 10 دن اتنے تو بابرکت ہے جس کا اندازہ آپ کو تب ہی ہوگا جب ان 10 دنوں کے اندر کسی بھی وقت یہ حاجت کا وظیفہ کریں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح گزارنے کی بجائے ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ یہ دن ہمیں پھر نصیب ہو یا پھر نہ ہو۔ انہی دنوں کی فضیلت کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ان راتوں میں عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دعا کرے۔ اور آج اسی سلسلے میں آپ سے حاجت روائی کا وظیفہ خاص کر کے روزی رزق کے مسائل اور مال دولت کے حصول یعنی کہ مالی طاقت سے خود کو مضبوط کرنے کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ نے ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد جو بھی پہلی جمعرات آئے اس رات سے شروع کرنا ہے اور 3 راتیں کرنا ہے۔ بس یہ ایسا تو وظیفہ ہے کہ 1 سال کے اندر آپ اس کی برکت سے اتنی دولت جمع کر لیں گے کہ ساتھ چلنے پھرنے والے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ جو ہاتھ ہمیشہ مانگتا تھا وہ آج دینے والا کیسے ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے لاکھوں کروڑوں مانگو گے تو بھی اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ بے شک جو بھی چیز مانگنی ہو تو وہ رب سے ہی مانگے اور اس پر ہی اپنا عقیدہ مضبوط رکھے۔ اور ایک بات، جب اس وظیفے کے بعد آپ کے لیے کوئی مالی سلسلہ بنتا ہے تو اس کو راز میں رکھے، کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کرے اور چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہے، اور انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے آپ کے پاس اتنا سب کچھ آ جائے گا کہ آپ کا سر شکر خدا میں بار بار جھکتا رہے گا۔ یہ وظیفہ بعد نماز عشاء کرنا ہوگا، جیسے میں نے بتایا کہ چاند دیکھنے کے بعد جو بھی پہلی جمعرات آئے اس سے شروع کریں اور 3 راتیں کریں، نماز عشاء مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر 110 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی کریں، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر وظیفے کو مکمل کریں۔ اور اسی طرح سے یہ وظیفہ بلا ناگا ماہ ذوالحج کے چاند کے بعد آنے والے جمعرات سے 3 دن تک کریں۔ یہ قرآن الکریم کی سورہ کوثر کا آسان اور بہت ہی آزمودہ مجرب وظیفہ ہے، جس کو کر کے آپ اپنی مالی حیثیت کو مضبوط کر سکتے ہیں، قرض جیسے مرض سے بچ سکتے ہیں اور اتنی مال دولت جمع کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو کبھی مالی تنگی پریشان نہیں کر پائے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔